اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں کیو جے حیدر، میں اس وقت موجود ہوں سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ آپ کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے جی، کروڑ کروڑ شکر ہے مالک کا، اس کی سر مہربانی ماشاء اللہ، مولا آپ پہ ہمیشہ کرم رکھے الہی اپنا۔ ہے۔ باقی ویڈیوز تو ہم کرتے ہیں، آج جس چیز پہ ہم ویڈیو کر رہے ہیں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے آ رہا ہے 2024 میں جو لکی لوگ ہوں گے، جو لکی بروچ ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ شاہ جی ہمیں یہ بتائیں گے۔ شاہ جی بتائیں کہ 2024 جو آ رہا ہے کن لوگوں کے لیے لکی ہے، کون سے لوگ ہیں جو دولت کو سمیٹیں گے، کامیابیاں پائیں گے؟ سر بتائیے گا۔ 2024 کی جو میجر انرجی ہے وہ ہے زحل۔ زحل کو کنفرنٹریشن اور ریٹیلیشن کا سیارہ مانا جاتا ہے، لیکن زحل کے بارے میں مسکنسیپشنز لوگوں کو بہت زیادہ ہے۔ زحل مکافات عمل کا بھی ہے، اور زحل جو ہے وہ جج بھی اس کو کہتے ہیں، اور زحل کی انرجی پھر 2024 کا جو ہے وہ اہم ترین جو سٹارز بن رہے ہیں، اس میں سب سے اہم ہے زحل، دوسرا ہے پلوٹو، تیسرا ہے جوپیٹر، اور چوتھا ہے مرکری۔ چار سٹار بیجر جو ہیں ان کے اثرات ہیں، باقی سارے لیکن یہ جو چار ہیں ان کے اثرات میجرلی دیکھے جائیں گے، اور ٹاپ 3 میں زحل، پلوٹو اور جو ہے یہ مشتری جوپیٹر، اس کے اثرات جو ہیں ان کے بہت اہم ہیں۔ 2024 کی جو انرجی بن رہی ہے نا، وہ بن رہی ہے زحل۔ زحل 8 ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 8 جو ہے وہ 60 اور زحل، اور 8 جو ہے وہ کنفرنٹریشن ہے، ریٹیلیشن ہے، جنگ ہے، لیکن زحل کا ایک خاص کام ہے، وہ ایک یہ کرتا ہے کہ آپ کو انتہائی انرجی دیتا ہے۔ مشکلات ضرور آتی ہیں، چیلنجز ضرور آتے ہیں، لیکن کامیابیاں اس وقت ضرور دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے کنیکشن میں، اگر آپ پازیٹیو ہیں، لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ زحل آپ کو جو ہے وہ نقصان دے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی دے گا۔ فائدہ ہی دیتا ہے۔ اب 3 سٹارز ایسے ہیں جن کے اوپر 2024 میں لک آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا چونکہ زحل کی بات کر لوں، اور جو ہے وہ کیونکہ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے زیادہ میجر چیز ہے سورج، اس کی انرجی کی بات کر لوں، اور پھر یہ جو 3 سٹارز جنہیں میں نے کہا ہے، زحل ہے 2024 میں ایکویریس میں، پلوٹو ہے پائسس میں۔ تو میجر جو ہیں یہ 2 سٹارز، یہ دونوں سلو موونگ سٹارز ہیں، یہ ایک گھر میں بڑا لمبا عرصہ رہتے ہیں۔ تو جب یہ سلو موونگ سٹارز ان دونوں میں ہیں تو پورا سال ان دونوں کا اثر تو رہے گا۔ تیسرا سلو موونگ جو ان کے ساتھ مل رہا ہے وہ مشتری ہے، جوپیٹر ہے۔ مشتری ہمیشہ سے بینیفٹس پیدا کرتا ہے، ہمیشہ سے مدد کرنے والا سیارہ ہے، ہمیشہ سے وہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، روحانیت کی طرف جاتا ہے، پلوٹو روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یعنی اوور آل اس کا جو اسپیکٹرم بن رہا ہے، ایک طرف تو زحل جو ہے وہ مکافات عمل کو لے کے جا رہا ہے، دوسرا روحانیت، اللہ کے قرب، کائنات کے مالک سے محبت، اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری، تو یہ اصل طاقت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ 2024 میں جب پلوٹو جو ہے وہ ایکویریس میں جو ہے آتا ہے، جب یہ پلوٹو ادھر آتا ہے 2024 میں، تو یہ بڑی تبدیلیاں لائے گا۔ پھر سال کے اندر میوزک، لٹریچر، کلچر، ہسٹری، فلسفی، سائیکالوجی، ٹیچنگ، ٹریننگ، ساری یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ دوسرا، اگر اس سال کو یہ کہا جائے کہ یہ ری برتھ کا سال ہے، یعنی جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی ہیں، آپ کو چیزوں کو دیکھنے کے نظریے بدلیں گے، آپ کو چیزوں کو سمجھنے کے نظریے بدلیں گے، آپ کی بزنس کی ڈائمینشنز بدلیں گی، آپ کی نوکریوں میں آپ کو ڈریم جاب مل سکتی ہیں۔ تو یہ سال جو ہے زحل اور پلوٹو اپنے اپنے اثرات کی وجہ سے آپ کی خواہشات اور ذمہ داریاں دونوں کو پورا کر رہے ہوں گے۔ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہوں گی، ذمہ داریاں بھی پوری ہو رہی ہوں گی، لیکن اس میں تھکن ہو سکتی ہے، اس میں دباؤ ہو سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ترقی مل جائے، نہیں، محنت کرنی پڑے گی، کامیابی یقینی ہوگی۔
اب یہ چونکہ سال میں نے عرض کیا کہ یہ سال خوش قسمتی ساتھ لا رہا ہے لیکن محنت بھی لا رہا ہے، تو جن کے اوپر یہ چیزیں بہت زیادہ اثر کر رہی ہیں تو 3 سٹار بہت ہی اہم ہے۔ پہلا سٹار ہے، یعنی مطلب ہم جب یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا کہ جی فلاں سٹار زیادہ لکی ہے اور فلاں سٹار نہیں لکی، تو ہم اس کی کوئی خاص چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں پرسنٹیجز کی بنیاد پر۔ یعنی فرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کن لوگوں کی خوش قسمتی جو ہے وہ اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے کس سٹار کے 70-75 لوگ جو ہیں وہ خوش قسمت ہو رہے ہیں۔ بالکل اب فرض کیا کہ 75 لوگوں کی کلیکٹیو خوش قسمتی کسی دوسرے سٹار کے جو ہے وہ کلیکٹیو خوش قسمتی سے بہت کم ہے، لیکن بندے چونکہ 75 ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے۔ ایک سٹار ہے جس میں 35 لوگ 100 میں سے ترقی کریں، لیکن ان 35 لوگوں کی ترقی کا جو والیوم ہے وہ 75% سے بہت زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ تھوڑے ہوں گے تو ہم ان کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہ تھوڑی سی تمیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب یہ ہے نا اس کو پرسنٹیجز کی بنیاد پہ اور موسٹ آف کی بنیاد پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ پہلا سٹار ہے جیمنائی۔ جیمنائی روحانیت کا سٹار ہے۔ جیمنائی میں روحانیت ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے، ان کو اپنے اندر سے گائیڈنس ملے گی، ان کے راستے ہموار خود بخود ہوتے جائیں گے، لیکن کنسسٹنسی، کنیکٹیوٹی اور عزم یہ بہت ضروری ہے۔ نئے موقع سامنے آئیں گے اور ان سے فائدہ ہوگا۔ اس وقت ریلیشن شپ میں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، فیملی افیئر بہتر ہو رہے ہیں، رکے ہوئے کام چل رہے ہیں، فیملی میں اگر کوئی تناؤ تھا تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے، طلاق کی شرح کم ہو جائے گی، اوور آل چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ لیکن ون لائنر، کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ، اللہ سے جڑے رہیں، راستے ملتے چلے جائیں گے۔ یہ انرجی آپ کو فالو اس وقت کرے گی جب آپ اللہ سے جڑے ہوں۔ انرجی نے آپ کو فالو نہیں کرنا، انرجی نے اس نور کو فالو کرنا ہے جو آپ کے دل میں ہوگا۔ بالکل واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اگر اللہ آپ کی یعنی خالق آپ کے دل میں ہوگا تو مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے ادھر ادھر ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ کینسر دوسرا سٹار ہے، اس میں خوش قسمتی بہت اچھی ہو رہی ہے، چیلنجز ان کو مل رہے ہیں، کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں، دولت کمانے کے، جمع کرنے کے موقع ان کو مل رہے ہیں۔ سال کے پہلے مہینے سے ان کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا، ان کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سال ان کے لیے رزلٹ اورینٹڈ سال ہے، نوکری میں، ترقی میں، کاروبار میں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ خواب دیکھنے کا بھی سال ہے، خوابوں کو پورا کرنے کا بھی سال ہے، اپنے نئے گول سیٹ کرنے کا بھی سال ہے، نئے گولز پہ کام کرنے کا بھی سال ہے۔ تو محنت ضرور ہے لیکن کامیابی بھرپور ہے۔ تیسرا سٹار ہے لیو۔ لیو وہ ہے جس کو اس سال میں سب سے زیادہ انرجی مل رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا سورج اور زحل جب اکٹھے ملتے ہیں نا تو بہت بڑی انرجی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت لیو کا رولر ہے سورج اور زحل کا سال ہے، تو اس سال میں سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہونے جا رہا ہے۔ لیوز کو انتہائی سوشل ان کا جو سیکٹر ہے وہ انتہائی ان کو فائدہ دے گا، سیاست میں، آرگنائزیشنل سیاست میں، یعنی چیمبر کے الیکشن ہو گئے، کسی یونین کے الیکشن ہو گئے، اس میں سماجی رابطے ان کے بہتر ہو رہے ہیں، ترقی کے مواقع ان کے بن رہے ہیں، خوش قسمتی اور ترقی ان کی بن رہی ہے۔ ان کی پچھلے سالوں میں کی گئی محنت اب فائدہ دینا شروع کر دے گی۔ ان کے کوئی کاروبار رکے ہوئے تھے، ان کو لگتا تھا کہ کاروبار نہیں چل رہے، چیزیں الجھی ہوئی ہیں، ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کے اندر کوئی فیئر سے، کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا کہ پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا، سب نکل رہے ہیں۔ لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں، نیچرل ہوتی ہیں، وہ بڑھتی جائیں گی، فائدہ دیتی جائیں گی۔ نئی سرمایہ کاری، نئے منصوبے، نئے وینچرز، نئی چیزیں، نئی سے نئی ترقی کے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ان کا اصل طاقت ہے اپنے آپ کو مقصد، یہ تینوں سٹارز کا اکٹھا، یعنی تینوں کا جو بتا رہا ہوں، ان تینوں کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کے اوپر قائم رہنا، اعتماد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، اور مستقبل میں آنے والی مشکلات کو چیلنج کے طور پہ لے کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ اللہ سے جڑے رہیں گے تو زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے، خالق سے جڑے ہوں گے نا، مخلوق آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔
رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو نا، تمہیں کوئی چیز گرا نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو آپ اپنی مشکلات کو جو ہے نا مسکراہٹ کے ساتھ چیلنج کو قبول کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو مسکراہٹ شکرانہ ہے. جی بالکل. مسکراہٹ بیسیکلی شکرانہ ہے. جب آپ اللہ کے کیے پہ راضی ہو جاتے ہیں مسکراہٹ ویسے ہی آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے. جب آپ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مالک ٹھیک ہے یہ تو انج رکھ کے راضی ہیں تو بسم اللہ. وہ مسکراہٹ شکرانہ ہے، اور شکرانے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بڑھا کے دوں گا. تو وہ اور رحمت بڑھاتا چلا جاتا ہے. آپ مسکراتے جاتے ہیں، آپ کی چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. مسکراہٹ سے بڑی تو میں نے دعائی نہیں دیکھی کائنات میں. اپنی زندگی کے تجربے مسکرائیں اور موج کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ویسے ہی موجاں کرو. لیکن روٹ سے یہ پودا اس وقت چلتا ہے جب اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں لگی ہوئی. جی ہاں. جس دن اس کی جڑیں زمین سے نکلیں ختم. بہت اچھی بات ہے. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، دنیا میں ترقی کرتے رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے ختم. بالکل صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 3 سٹار شاہ صاحب نے بتا دیے ہیں. لیو ہے جو کہ بہت ترقی کرے گا، پھر کینسر ہے اور پھر جیمنائی ہے. یہ تینوں سٹار اس سال بہت ترقی کرے. اچھا سر، ان ترقی کرنے والوں کو کچھ پڑھنے کے لیے کچھ بتانا چاہیں آپ؟ دیکھیے پڑھنا، میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ احساس جو ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سٹار جس کو مشکلات ہیں، جی. کوئی بھی سٹار جس کو ترقی مل رہی ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں. اور بار بار میں ایک ہی بات کہتا ہوں میرے تجربے میں قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے، جی جی. اچھے یا برے جو بھی اثرات ہوں ستاروں کی وجہ سے، سورہ بروج سے بڑی اس کی لیے دعائی کوئی نہیں. سورہ بروج، سورہ بروج 30ویں یعنی آخری سپارے میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے کہ آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیا. سورہ بروج کی تلاوت کرتے رہیں. اور کائنات میں سب سے بڑی انرجی ہے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجنا. وہ بھیجتے رہیں، دیکھیں ہوتا کیا. بے شک بے شک سر، بے شک آپ نے بہت بڑی بات کری. بات یہی ہے نا، دیکھیں اللہ کا ایک فطرت ہے، اللہ کی ایک قانون ہے، اللہ کا ایک جو ہے نا وہ نیچر ہے اس کی. اللہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا، 70 آخرت میں بھی دے گا. تو اگر آپ اللہ سے تھوڑی سی محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت رکھ لے گا، وہ زیادہ کرے گا، آپ کا چین سائیکل شروع ہو جائے گا. آپ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے محبت کرنی شروع کر دیں، وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ ان سے کریں گے، چین سائیکل ہے، مالکوں کے قریب ہوتے جائیں گے. موجاں کرنا پھر. ہاں بالکل بالکل. رضا اللہ نے رسول اللہ کو ان کے گھر کو دے دی، جو ہے شفاعت ان کی، رحمت ان کی، کرم ان کا، جنت کے سردار یہ. تو یہ جتنا اللہ نے ان کو جو دی ہوئی ہیں انہاں نال جڑ جاؤ گے، آپ پہ ہی سارا کچھ کر لیں گے. سر کائنات سر نہیں کیا ہے، سب کو نظام ان کا ہے. بالکل صحیح. شاہ صاحب نے ہمیں ہر طرح سے بتا دیا ہے، پڑھنے کے لیے بھی بتا دیا سورہ بروج، اور یہ 3 سٹار بتا دیا جو ترقی کریں گے. نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات میں وہ بھی پوچھیں گے ہم کہ دوسرے جو سٹار ہیں جو جنہیں محنت کرنی ہے ترقی پانے کے لیے یا جو خطرے میں ہیں سٹارز، ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے. QJ حیدر اور شاہ صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ سر، بہت شکریہ. آنرڈ سر.